الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین متین کا ایک بڑا اہم پیغام لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق زندگی کو بسر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم فرمائیں، جن احکامات کا ہم سب کو پابند بنایا، اگر ہم اس دنیا میں رہ کے ان حدود کو توڑیں گے، ان احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر قرآن کریم نازل فرمایا، وہ کتاب جو ہدایت کا سماں بن کے تشریف لائی، اگر اس کتاب مبین کا علم سیکھ کر بھی ہم عمل نہیں کریں گے، نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے بارے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی، اگر اس پر ہمارا عمل نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے تارک ہوں گے، اللہ کریم کی المختصر بات کی ہم نافرمانی والے کام کریں گے، تو پھر یہ یاد رکھیں، دنیا کے اندر رہ کے گناہ تو بندہ بڑے مزے سے کر لیتا ہے، لیکن اس گناہ کے انجام کو بھول جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب قرآن و حدیث کے اندر کتنے مقامات پر ہمیں ان باتوں کا درس دیا گیا کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے یہ عذاب ہے، رمضان کا ادب نہیں کریں گے یہ عذاب ہے، ماں باپ کو تنگ کریں گے یہ عذاب حدیث پاک میں بیان ہوا۔ اللہ کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کسی کی ناحق زمین پہ قبضہ کریں گے، یتیم لوگ، مسکین لوگ، ان پر ظلم و ستم کی آندیاں ہوں گی، تو پھر یہ عذاب آئے گا۔ مگر یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی گناہ کرنے والے بندے کو دنیا کے اندر بھی اس کا انجام دکھاتا ہے۔ بلکہ ایک کتاب ہے، بہت پیاری کتاب، ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی، 7-8 صدیاں پرانے بزرگ، جنہیں آج دنیا حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جوزی کے نام سے، امام جوزی کے نام سے آپ مشہور ہیں، اصل نام آپ کا عبد الرحمن تھا۔ آپ یہاں سے ہی حساب تھوڑا لگائیں کہ ایسی اللہ کے ولی کامل، ایسا نبی علیہ السلام کے دین سے تعلق ان کا تھا کہ آپ پورا دن حضور کے دین کا کام کرتے، طلباء کرام کو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت و احادیث کا سبق پڑھاتے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ امام جوزی تھے جن کے پاس وقت کے بڑے بڑے رئیس لوگ، وقت کے وزراء بھی حدیث پاک کا علم سیکھنے آتے تھے۔ آپ حدیث پاک پڑھاتے بھی تھے اور حدیث پاک لکھنے کا آپ کو شوق بھی بڑا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پینسلیں، کاپیاں تو اب آئیں گے نا، اس وقت لکڑ کے قلم ہوتے تھے جن کے ذریعے حدیث پاک کو لکھ کے محفوظ کیا جاتا تھا، تو آپ کو لکھنے کا بڑا شوق تھا۔ تو جب جو قلم ہوتی تھی لکڑ کی، اس کو دوبارہ بنانے کی، تراشنے کی ضرورت پڑتی، تو اس کا جو برادہ ہوتا تھا نا، جسے ہم اپنے پنجابی لفظ میں وہ ذرات یا بورا کہتے ہیں، آپ اس بورے کو، اس برادے کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے، وجہ کہ اس برادے کی نسبت بھی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سے ہے۔ اس برادے کو، اس بالکل چھوٹے چھوٹے ذروں کو بھی آپ ایک جگہ پہ جمع کرتے رہتے۔ اور آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب آپ کے اوپر نزع کا عالم طاری ہوا تو
تو آپ نے اس وقت اپنے متعلقین کو یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرا وصال ہو جائے، میرے اوپر موت واقع ہو جائے، تو اتنا میں نے وہ قلموں کو تراش تراش کے برادہ اکٹھا کی ہے، میرے غسل کا جو پانی ہے وہ اس برادے کے ذریعے تم نے گرم کرنا ہے۔ یہ لوگ تھے حقیقی معنوں میں اللہ کریم کے دین کا کام کرنے والے، نبی علیہ السلام کی شریعت و سنت سے محبت کرنے والے۔ تو آپ کی یہ کتاب ہے بحر الدموع، اس کتاب کے اندر آپ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے اس بات کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کا ہم سبق سیکھ رہے ہیں، تو اس کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو آپ فرماتے ہیں کہ اور جتنے بھی نقصان ہو، جو بھی ہو، کیا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق کا فرمان سنیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن پاک کا یہ جو فرمان ہے نا، قرآن پاک 7واں پارہ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ جو ایک نیکی لائے اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے تو اس سے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر۔ یعنی اگر کوئی نیکی کا کام کرے گا تو 10 گنا اسے اجر دیا جائے گا، لیکن یہ مت بھولیں گناہ کریں گے تو گناہ کا انجام بھی بڑا سخت ہے۔ تو اب آپ نے امام جوزی نے اس کتاب کے اندر حضرت عمر فاروق کے فرمان کے بعد اس بات کو لکھا، کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے نا، کوئی بھی غلط کاری کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اس دنیا کے اندر 10 قسم کا نقصان پہنچتا ہے، 10 قسم کا اسے خسارہ ملتا ہے۔ پہلا نقصان فرماتے ہیں جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے نا، پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو غضب دلاتا ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس غضب کو پورا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ایک بندہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو امام جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا وہ رب تعالیٰ کے غضب کو ابار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تو ابھی ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، وہ مالک ہے چاہے تو چھوٹی سی نیکی پہ بخشش کر دے، اور وہ مالک ہے چاہے تو چھوٹے سے گناہ پہ ہماری پکڑ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا ان بطش ربک لشدید، اے لوگو یاد رکھو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ دوسرا گناہ کا نقصان امام جوزی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، فرماتے ہیں گناہ کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ ابلیس کو خوش کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ شیطان کو راضی کرنا یہ گناہ کا دوسرا نقصان ہے۔ فرماتے تیسرا نقصان وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ تیسرا نقصان وہ یہ کرتا ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو جنت سے دور کرتا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے گناہوں والے کام ہوں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت سے وہ بندہ دن بدن دور ہوتا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں چوتھا نقصان گناہ کرنے والے بندے کو یہ ملتا ہے کہ وہ جہنم کے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ کریں گے جنت سے دوری، اور جنت کے قریب آ رہا ہوتا ہے، جہنم کے قریب آ رہا ہوتا ہے، جنت کو دور، جہنم کے قریب۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، میں اپنے گھر سے نکل کے اگر اللہ کے گھر مسجد کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے خوش ہونا چاہیے میرا قدم جنتی صفات والے لوگ، جنتی لوگوں کی صفتوں میں یہ بھی ہے وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، میرا قدم نیکی کی راہ پہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر مسجد کی بجائے میں سینما گھر میں جاؤں، شراب خانے میں جاؤں، زنا کاری کے اڈے پہ جاؤں، تو مجھے یاد کرنا چاہیے کہ میں جنت سے دور ہو رہا ہوں، جہنم کے راستے پہ چل پا رہا ہوں، جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں پانچواں نقصان اس بندے کو یہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ گناہ کر کے سب سے اپنی جو بندے کو سب سے پیاری چیز ہے نا وہ اپنی ذات ہوتی ہے، اپنی جان ہوتی ہے، تو وہ اپنی جان کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اپنی جان کو گناہ کے اندر مبتلا کر دے۔ فرماتے ہیں چھٹا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ گناہ کر کے اپنے باطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ پاک ہوتا ہے، باطن بندے کا پاک ہوتا ہے، لیکن ہم خود اس کو ناپاک کرتے ہیں۔ ہم اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات کو سنیں، پڑھیں، دیکھیں، ہماری سوچ، ہماری عقل حیران ہوگی، یار کیسے نیک لوگ تھے، کیسا اللہ کی اولیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، کس طرح تقوی کی صفات رب نے ان کو عطا کی تھی، چھوٹی چھوٹی گناہ پہ ساروں کی طرح رو کے رب کے دربار میں معافی کے طلبگار ہوتے تھے۔
مگر ہم اپنے اوپر غور کریں ہماری کیا کیفیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ساتواں جو نقصان ہوتا ہے نا گناہ کرنے کا، فرماتے ہیں ساتواں نقصان یہ پہنچتا ہے کہ وہ بندہ اعمال لکھنے والے فرشتے جو کرامن کاتبین انسان کے کندھوں پہ جلوہ فرما ہے، جو دائیں کندھے پہ فرشتہ ہے وہ انسان کے نیک عمل کو لکھ رہے ہیں، جو بائیں کندھے پہ ہے وہ انسان کے گناہ کو لکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اعمال لکھنے والے فرشتے یعنی کرامن کاتبین کو یہ بندہ ایذا پہنچاتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ کیا فرمایا؟ فرمایا وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا، فرماتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارکہ میں رنجیدہ کرتا ہے۔ حضور سے محبت کے دعوے بڑے ہیں، آقا آپ کی نماز پہ آپ کے نام پہ جانیں قربان ہوگی، مگر افسوس نماز پڑھنا قربان نہیں۔ جان قربان کرنا آسان ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی داڑھی رکھنے میں ہمیں بڑی نہ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، گھر والے کیا کہیں گے، یہ بندہ عالم بن گیا، یہ مولوی بن گیا۔ لیکن یہ یاد رکھے جو گناہ کرتا ہے، امام جوزی فرماتے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے دل کو دکھانے والا ہے۔ کتنا یار وہ بندہ بدبخت ہے جو سرکار کو ناراض اپنے اوپر کر لے۔ 9واں نقصان امام جوزی فرماتے ہیں زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر وہ بندہ گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ زمین بھی گواہ بن رہی ہے، آسمان بھی گواہ بن رہا ہے، آسمانی مخلوق بھی کہ یہ بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ امام جوزی فرماتے ہیں 10واں جو آخری نقصان اس بندے کو گناہ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک تو اللہ کی نافرمانی اور دوسرا تمام انسانوں سے وہ خیانت بھی کر رہا ہے۔ لوگوں کا ہمارے بارے میں یار کتنا اچھا گمان ہوتا ہے، حسن ظن ہوتا ہے، یار یہ بندے بڑے نیک ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن کبھی ضمیر اپنے میں جان کے بزرگان دین سے پوچھا گیا مومن کی تعریف کیا ہے، تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جواب ملا مومن وہ ہے جس کی خلوت اور جلوت ایک ہو۔ ٹھیک ہے، جلوت بندوں کے اندر بیٹھا ہوں، میری عزت ہو، میری دل کی خواہش ہوگی لوگ میرے ہاتھوں کو چومے، پتہ چلے جی یہ حاجی صاحب بڑے نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، بڑے ذکر اذکار، مگر میری خلوت کیسی ہے؟ اگر میری جلوت اور خلوت ایک ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے، مگر خلوت کے اندر اکیلے کمرے میں بیٹھ کے نہ جانے کون کون سے گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ کرنے کے جو دنیا میں بندے کو 10 نقصان ملتے ہیں یہ میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے دین کا اطاعت گزار بنائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ نبی علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق اپنی زندگی ہمیں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔